بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا، اور کروڑہا درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حماد الحسن عباسی۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب حکومت میں آئے ہیں وہ قادیانی طبقے کو خاص طور پر نواز رہے ہیں۔ اسی سارے سلسلے میں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو ہیں عظمیٰ گل صاحبہ۔ محترمہ، سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ کو ہمارے پروگرام میں۔ مجھے بتائیے گا کہ ہم دیکھا کہ گزشتہ چند دن قبل عمران خان صاحب کی کیبنٹ نے جو ہے تو قادیانیوں کو مائنورٹی کمیشن میں جو ہے تو ان کو حصہ دیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھا کہ خاصا اس پر تنقید کی گئی سیاسی حلقوں کی جانب سے، عوام کی جانب سے، سوشل میڈیا کی جانب سے۔ پھر گزشتہ دن جو ہے تو مائنورٹیز کی لسٹ سے جو ہے تو واپس اس کو نکالا گیا۔ یہ سارا معاملہ کیا تھا بنیادی طور پر؟ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں جو سب سے زیادہ جس چیز کا فہم کم ہے اور وہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ قادیانیت صرف اقلیت کا کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسے کہ کوئی مائنورٹی ہے اور ہم نے ان کو ان کے حقوق نہیں دیے، اور ہر پچھلی جو حکومت ہے شاید وہ یوسرپر تھی اور انہوں نے ان کے حقوق کا خیال نہیں کیا، اور یہ کیونکہ ان کے سب کے سیویئرز بن کر آ گئے ہیں نئے حکومت، تو یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گی یہ۔ اور یا یہ کہ انہوں نے مختلف موقعوں پہ جب الیکشن سے پہلے، اپنے جیتنے سے پہلے مختلف موقعوں پہ ان سے مذاکرات بھی کیے ہوں گے، کیونکہ مختلف تصاویر بھی پبلک میں اور میڈیا میں موجود ہیں، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی طرف سے نمائندے بھی جاتے رہے ان سے ملنے، مرزا مسرور سے بھی، اور اس طرح مختلف جگہ سے بات ہوئی۔ تو یہ ساری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کہانی ایک جانب کی نظر آ رہی ہے اور تصویر کا وہ صرف ایک رخ دیکھ رہے ہیں۔ میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر سکتی، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمیں کسی پہ شک نہیں کرنا چاہیے، مگر میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ فہم کی کمی ہے، یا ہسٹری کے ساتھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے پرسپیکٹو میں ان کو نہیں چیزیں پتہ، اور اس لیے یہ سب غلطیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ قادیانیت ہے کیا۔ قادیانیت مرزا غلام احمد نے 1890 کے اندر قادیانیت کا اعلان کیا ایک طریقے سے، اور اپنا مجدد ہونے کا، اور مامور من اللہ باقاعدہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے مامور کیا گیا ہوں، اور اس میں بہت اسی زمانے میں 1890 میں ہی مسلمانوں نے بہت شور شرابہ شروع کر دیا، اور لوگوں کو بہت زیادہ شکایت ہو گئی کہ یہ اپنے آپ کو یہ کیا کہنا چاہ رہے۔ تو اس پہ انہوں نے باقاعدہ مرزا غلام احمد نے پبلک اپیرنسز دے کے مختلف جگہوں پہ باقاعدہ اعلان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر زمان ہونے پہ پورا عقیدہ رکھتا ہوں، اور میں بالکل جو ایسا کرے گا وہ کافر ہوگا۔ جس کے بعد ظاہر ہے معاملات کچھ ٹھنڈے سے پڑ گئے، مگر 11 سال بعد ہی 1901 میں انہوں نے دوبارہ اعلان کر دیا کہ وہ توبہ نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا۔ بہت زیادہ ہنگامے رہے، بہت معاملات خراب رہے، تمام وقت مسلمان جہاں جہاں مرزا غلام احمد جاتے تھے وہاں مسلمان اکٹھے ہو جاتے تھے، ان کی جس جگہ دورہ ہوتا تھا وہاں لڑائیاں ہوتی تھیں، جھگڑے ہوتے تھے، ہنگامے ہوتے تھے، اور اسی صورتحال میں، اسی کشم و کش میں بہت زیادہ معاملات بگڑتے رہے، اور مواقع آتے رہے جہاں لڑائی جھگڑے تک بات گئی اور بہت زیادہ پرابلمز رہیں۔ اس کے بعد پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد 1953 کا جو مارشل لا لگا، اس کی بھی ایک بنیادی وجہ یہ ہمارے جو قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں کے جھگڑے تھے، اس بنیادی وجہ وہ بنی۔ 1953 کے مارشل لا لگنے کے باوجود معاملات ٹھنڈے نہ ہوئے، اور یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے یہاں تک کہ 1974 میں، یعنی کہ حکومتیں بے شک نہ بھی چاہتی تھی، مگر حالات ایسے ہو گئے تھے کہ قادیانیوں کا اور مسلمانوں کا ایک جگہ پہ رہنا ہی ناممکن ہو گیا تھا، کہ جو وہ پوزیشن اختیار کیے بیٹھے تھے اور جو مسلمانوں کی پوزیشن تھی وہ اتنی آپس میں متضاد تھی کہ وہ اس میں گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے 1974 میں باقاعدہ بھٹو صاحب کے زمانے میں باقاعدہ اس کے اوپر اسمبلی میں 23 دن مذاکرات ہوتے رہے، بات ہوتی رہی، اور مرزا ناصر تھے، غلام ناصر، جو ان کے میرے خیال بیٹے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ ان کو بلایا گیا، انہوں نے باقاعدہ اپنا آرگیومنٹ دیا، انہوں نے اسمبلی کے اندر باقاعدہ پوزیشن واضح کی۔ مفتی محمود صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ آ کے انہوں نے سوال جواب کیے یہ، اور انہوں نے ہر جگہ بہت سارے میگزینز میں میں نے بہت سارا ریسرچ کیے، پڑھا ہے کہ یہ کیا وجہ تھی، اور بہت باقاعدہ دلائل دیے گئے، اور آخر میں یہ 23 دن کی کاوش کے بعد بڑی مشکل سے یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی کو کیسے ہم نے نان مسلم ڈکلیئر کرنا ہے۔ اور اس میں علماء کی پوری انپٹ تھی، ایسے نہیں تھا کہ صرف اسمبلی نے کیا، اس میں علماء بھی شامل تھے، اور اس کا تمام جو ڈاکیومنٹ تھا وہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اب اس وقت اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا، تاکہ لوگوں کے جذبات نہ خراب ہوں اور کوئی مسئلہ خراب نہ ہو جائے۔ اب پرابلم یہ تھی کہ لوگوں کو بتا تو دیا گیا تھا کہ ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا ہے، آرٹیکل 260 کے اندر ترمیم کر کے ان کو بتا دیا گیا کہ نان مسلم ہے، اور اس کے ذریعے ان کو باقاعدہ
ڈکلیئر کر دیا. اب اس میں بڑی سخت پرابلم یہ آ گئی کہ جو ان کے اپنے القابات تھے جو انہوں نے اپنے لیے کیے تھے, یعنی کہ جیسے آپ اہل بیت یہ مرزا غلام احمد کی فیملی کو کہتے تھے, یہ اسی طریقے سے امہات المومنین کہتے تھے, ایسے القابات استعمال کرتے تھے, صحابہ کرام کہتے تھے, خلفائے راشدین کہتے تھے, امیر المومنین, امیر المسلمین, یعنی کہ وہ سارے نام, مسجد, قرآن پاک اور اس طرح تمام وہ مسلمانوں کے جو القابات تھے یا جو ان کے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں پریفکسز کسی چیز کے لیے, حضرت یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس طرح کی تمام چیزیں وہ یہ بھی اسی طرح استعمال کرتے رہے, جس سے مزید معاملات خراب ہوئے. اور اس میں ایک آرٹیکل ایڈ کیا گیا کہ جو جس کو کہتے ہیں 295A, اور 295A سے بھی معاملہ نہیں حل ہوا کہ کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں نہیں استعمال کی جا سکتی تو اس پہ قادیانیوں کو نہیں کہا گیا کہ وہ کہہ سکتے ہیں, بلکہ وہ کہا گیا کہ کوئی بھی اس طرح اور استعمال نہ کرے. پھر اس کے بعد 295B اور 298B اور 298C بیچ میں شامل کیا گیا. تو اب اس کے بعد سے یہ القابات نہیں یوز کر سکتے اپنے ہمارے ملک کے آئین کے مطابق, اور اس کے لیے وہ بالکل نہیں مانتے تھے, اور انہوں نے کسی صورت اپنے آپ کو غیر مسلم ماننے پہ تیار نہیں ہوئے قادیانی, جس کے باعث سب سے بڑی پرابلم یہ آ گئی کہ دنیا میں باہر جہاں جہاں انہوں نے جا کے اپنی مسجدیں بنا لیں, قرآن اپنے کئی ورژنز ہیں, کوئی 18-20 ورژن ہیں ان کے قرآن پاک کے, انہوں نے تمام چیزیں, تو انہوں نے اس کو اسلام کا لبادے میں ہی لپیٹ کے رکھا. ابھی ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بھی ان کا ایک شخص ملا اور اس نے کہا ہم وہاں مسلمان ہیں اور ہم ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی کہ یہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ نان مسلم ہے, اور یہ اپنے آپ کو ہمارا ایک فرقہ ڈکلیئر کرتے ہیں. اب اتنی بڑی ایک تحریک چلی ہے, اتنے سال 1890 سے لے کے یہ بات چلتی رہی ہے, اور فیصلہ ہو گیا, اور اب 45 سال گزر گئے ہیں, تو ظاہر ہے ہمارے ہاں بھی لوگوں نے اس معاملے کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور اس پہ بات ختم کر دی, کیونکہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک کلوز چیپٹر بن گیا. مگر ہوا یہ کہ اب پھر انہوں نے یہ دوبارہ شوشہ شروع کیا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت ینگ طبقہ ہے, جو ینگ بچے ہیں وہ ماڈرن لبرل خیالات کے ہیں, اور ہونے چاہیے, کوئی اچھی بات ہے ہمارے بچوں میں یہ نئی سوچ آنی چاہیے. مگر جو دینی معاملات ہیں, چونکہ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں وہ جانتے, دین کی تعلیم اس طریقے سے ڈیٹیل میں, علماء نہیں ہیں, اسکالرز نہیں ہیں, یہ ابھی بچے ہیں, تو ابھی بہت ٹائم ہے کہ اس کے اوپر وہ اپنی رائے قائم کر سکیں. تو اس لیے اس وقت جو ان کو بنی بنائی پکی پکائی کہانی کسی نے دے دی ہے وہ سن رہے ہیں. اب 2012 میں آلریڈی ان کی وہ جو تمام تھی جو اس میں پارلیمنٹ میں جو بحث تھی وہ سب پبلک کر دی گئی ہے. پھر اس کے بعد 1984 میں جب انہوں نے کیس کیا, اس کیس میں فیڈرل شریعت کورٹ میں, اس میں بھی ان کا کیس ڈسمس کر دیا کہ ان کو مائنورٹی نہیں ڈکلیئر کیا جا سکتا. کیونکہ میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں آج اس فورم کے ذریعے کہ مائنورٹی کیوں نہیں ڈکلیئر کیا جا سکتا. بالکل عام فہم زبان میں آپ اس کو سمجھ لیں کہ مائنورٹی تو وہ اس وقت ڈکلیئر ہوں گے جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ماننے کے لیے اور اپنے تمام یہ القابات اور اپنی کتابوں کے نام بدلیں گے, اپنے توبہ نعوذ باللہ امہات المومنین نہ کہیں اور صحابہ کرام نہ کہیں, خلفائے راشدین نہ کہیں. جب وہ اس پہ ایگری کریں گے کہ ہاں ہم غیر مسلم ہیں, تو تبھی کوئی ایسا اس طرح پیش رفت ہو سکتی ہے. اگر وہ ساتھ ساتھ یہ کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ساتھ ساتھ ہی مائنورٹی سٹیٹس لے لیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو اپنے فرقے کی پریچ کرنے کا موقع ملے گا, اور وہ فرقہ نہیں ہے, وہ نان مسلمز ہیں. اور یہی بات ہمارے بچوں کو نہیں پتہ اور ہماری قوم کو نہیں پتہ. اچھا, جب آپ نے کیونکہ بہت عمدگی سے بنیاد سے آپ نے سارے پر نظر ڈالی, لیکن مجھے بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب سے حکومت میں آئے تو 295C کو بار بار چھیڑا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ خادم رضوی صاحب نے جو ہے تو آسیہ ملونہ کے خلاف بھی ایک احتجاج کیا تھا, پھر تھوڑے عرصے بعد جو ہے تو کورٹ کے تھرو اس کو بھی باہر بھیج دیا گیا. اب جو ہے تو یہ گزشتہ یہ معاملہ پیش آیا, تو مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کے پاس جو دائیں بائیں جو ان کے موجود لوگ ہیں, تو کیا وہ ان کو ایسے مشورے دے رہے ہیں, یا مطلب ان کی خود کوئی ایسی سوچ ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں, خاص طور پر قادیانی اور آرٹیکل 295C کو بار بار ایسے چھیڑنے کی؟ دیکھیے, میں آپ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو جب تک ریسرچ نہیں کریں گے, بات کو سمجھیں گے نہیں, اس کے تہ تک نہیں جائیں گے, تب تک ہمیشہ اسی قسم کی سازشیں ہوتی رہیں گی اور ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی واردات ہوتی رہے گی. اس کے لیے قوم کو اویئر بھی ہونے کی ضرورت ہے, اور سب بچوں کو, سب لوگوں کو ضرورت ہے کہ واپس, وہ کہتے ہیں ری وزٹ یور ہسٹری, اور وہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے تمام چیزوں کو دوبارہ دیکھیں کہ یہ کیسے بیک گراؤنڈ تھا. یہ کہ اگر آج ہم بیٹھ کے یہ ججمنٹ پاس نہیں کر سکتے کہ یہ فیصلہ وہ جی انہوں نے غلط کر دیا تھا, نہیں, آپ جب تک ہم اس کو لاجیکلی آرگیو کر کے نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہم ہمارے بزرگوں کو, آباء و اجداد نے جو فیصلے کیے ہیں ان کو ہم ایسے تضیق بھی کریں اور ان کو کم بھی سمجھیں.
ضروری یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ 295C کیا ہے. 295C تو برٹش پارلیمنٹ میں بھی اس کا ذکر آ گیا تھا, اور وہاں بھی ان کے بھی ہاں بھی اگر توہین رسالت کریں ان کے مذہبی پیشواؤں کی اور ان کی, تو اس کے لیے قانون ہے. تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے زیادہ تو اور ناموس سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں ہے. اس کو سمجھنا ہے, اس کا صرف طریقہ کار تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس کا چونکہ وہ ہم لوگ بہت زیادہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس کے رولز ہیں ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے. لاء میں کوئی خرابی نہیں ہے, لاء بالکل پرفیکٹ ہے اور عین ہمارے اسلام کے اور ہمارے مسلمانوں کی شان کے عین مطابق ہے. لیکن سوال پھر گھوم پھر کر وہیں پہ آ جاتا ہے, تو کیا عمران خان صاحب بذات خود اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ آرٹیکل 295C کو یا اس کو ختم کیا جائے یا اس میں ترمیم کی جائے, یا مطلب ایسا کون سے ایسے عناصر ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے, حالانکہ کورونا کی ایسی وبا چل رہی ہے, سیاسی کشمکش ہے وہ ملک میں, لیکن جو ہے تو قادیانیوں کے مسئلے کو ایک مرتبہ پھر ابھارا گیا ہے. یہ سب چیزیں اسی لیے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی ہسٹری نہیں پتہ, ہمیں بات قانون کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ, ہم نے ریسرچ نہیں کی ہوتی. کوئی آتا وہ کہتا ہے جی بڑا یہ ڈسکرمنیٹری قسم کا قانون ہے, یہ ایسے ہے, اور آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں جن پہ آپ اعتبار کرتے ہیں, وہ آپ کو انفارمیشن فیڈ کرتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے حکمران خود بھی اسٹڈی کریں, اور سارا دن میٹنگز, اور جو میں دیکھتی ہوں ٹی وی کے اوپر سارا دن گھنٹوں کی میٹنگز ہیں, گھنٹوں کی تقریریں, یہ سب چیز چھوڑ کے جب کسی قانون کے اوپر جب اتنی بڑی چیز پہ آپ ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں, تو آپ کیا ہوم ورک کمپلیٹ ہونا چاہیے, آپ کو پوری بات کا علم ہونا چاہیے, اور آپ کے پاس جواز ہونا چاہیے. یہ جب آپ اس طرح کے ہیپ ہیزرڈ اور کسی کے کہنے پہ ایڈ ہاک قسم کا ایک کوئی فیصلہ کرتے ہیں, تو پھر اسی طرح بڑی حکومت کی جو ہے سبکی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے آپ وڈرا کیا ہے, تو یہ غلط ہے. ہمارے حکمرانوں کو اب ضرورت ہے کہ وہ سنجیدہ ہو جائیں اور اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھا کریں. اور مذہبی معاملات میں 295C چونکہ اب موجود ہے, انشاءاللہ کوئی نہیں ختم کر سکتا. میں تو خود ذاتی طور پہ کہتی ہوں کہ اگر مجھے اپنی جان اس کے لیے دینی پڑی تو میں بھی نہیں پیچھے ہٹوں گی. اور آئی ایم شور کہ جس وقت یہ تحریک کبھی چلی, اللہ نہ کرے کہ کوئی کرے, تو جو بچے آج بالکل بات کو نہیں سمجھ رہے وہ بھی جذباتی ہو کے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ کام وہ ہیں جو اللہ نے ہمارے ہاتھوں سے کروا دیے ہیں پچھلے حکمرانوں سے, اور اب یہ واپس نہیں ہو سکتے. دیر از نو ریورسل, یہ ہو ہی نہیں سکے گا. بالکل ناظرین, ہمارا ایمان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. خاتم النبیین پر ہمارا ایمان ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ایمان کو مستحکم رکھے. ناظرین, پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ اپنے میزبان حماد الحسن عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کہا.